ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا خوف جڑ پکڑ چکا ہے۔ کہیں کوئی بچہ ذرا سا بیمار ہو جائے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ بری نظر لگ گئی ہے۔ کوئی اچانک نقصان ہو جائے تو الزام نظر بد پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ہم اپنی خوشی بھی دوسروں سے چھپانے لگتے ہیں کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ خوف ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حصہ بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بری نظر اتنی طاقتور ہوتی ہے، یا اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس سے کس طرح اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ کس طرح آپ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں، کیسے بری نظر، حسد، جادو اور شیاطین سے بچا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک عظیم تابعی حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے براہ راست بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ ان کے علم کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں صرف قرآن ہی نہیں بلکہ 92 آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا علم بھی حاصل تھا۔ ان میں سے 72 کتابیں آج بھی مختلف عبادت گاہوں اور گرجا گھروں میں موجود ہیں، مگر 20 کتابیں اتنی نایاب ہیں کہ شاید دنیا کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ نے قدیم کتب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لکھا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، جو شخص مجھ پہ بھروسہ کرے اور مجھے تھام لے، میں اس سے اس کے دشمنوں سے ضرور بچاؤں گا، کیونکہ جب میں کسی کی حفاظت کرنا چاہوں تو زمین و آسمان کی تمام مخلوق مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں تو کوئی مخلوق اسے بچا نہیں سکتی۔ سوچیں اس جملے میں کتنی طاقت چھپی ہے۔ یہی یقین دل میں اتر جائے تو انسان کی سب سے پہلی خواہش یہی بنتی ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دے۔ حفاظت کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کو ہر برائی اور ہر فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات مختلف قسم کے شیاطین اور جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگے، یہاں تک کہ ایک شیطان ہاتھ میں آگ کا شعلہ لے کر آپ کے قریب ہوا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کے ان کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی بد آگے نہیں بڑھ سکتا، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور زمین میں پھیلا دی، ہر اس شر سے جو آسمان سے اترتا ہے یا اس میں چڑھتا ہے، ہر اس شر سے جو زمین میں پیدا ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے۔ میں رات اور دن کے فتنوں سے پناہ لیتا ہوں اور ہر آنے والے سے، سوائے اس کے جو خیر لے آئے، اے رحمان۔ اس دعا کے پڑھتے ہی وہ شیطان پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ہاتھ کا شعلہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ دعا اتنی جامع ہے کہ اس میں تقریباً ہر قسم کی بیماری سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ڈر لگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے غضب سے، اس کی عذاب سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ دعا خاص طور پر ڈراؤنے خواب اور نیند میں آنے والے شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے ہے۔ یہ دعا شفا کے لیے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر دم کیا اور کہا کہ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر بری نظر سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ یہ دعا صحیح مسلم اور جامع ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ اسے آپ اپنے اوپر
या अपने बीमार घर वालों पर पढ़कर दम कर सकते हैं। ये दुआ ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को यही दुआ पढ़कर अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के लिए यही दुआ पढ़ा करते थे। मैं तुम्हें अल्लाह के कामिल कलिमात के ज़रिए इस बात की पनाह में देता हूँ, हर शैतान से, हर जहरीले जानवर से और हर बुरी नज़र से। ये दुआ अपने बच्चों पर ज़रूर पढ़ें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के बाज़ार तक गए। वापसी पर अचानक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए और बुलंद आवाज़ में फ़रमाया कि कहाँ है वो छोटू। थोड़ी देर के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तैयार करके लाई। हसन दौड़कर अपने नाना के गले आके लग गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। उसी तरह एक और मौके पर आपने हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यार किया। करीब बैठे एक सहाबी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को बोसा नहीं दिया। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। इस तरह आज हमने वो दुआएं और वाक़यात देखे जिनके ज़रिए आप अपने आप को और अपने अहले खाना को अल्लाह की सबसे मज़बूत हिफाजत में दे सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को सिर्फ़ अपने लिए ना रखें, बल्कि अपने बच्चों, बहन भाइयों, दोस्तों और अहले खाना के साथ ज़रूर शेयर करें। याद रखें, असल हिफाजत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। इन दुआओं को याद करें, पढ़ें, अपने ऊपर और अपने अहले खाना पर दम करें। और हाँ, जब भी आप ये करें, एक दुआ इस बोलने वाले के लिए भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।